الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا بیان بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کا بیان توبہ سے متعلق ہے کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے بیزاری کا اظہار کر کے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اس پر کیسی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں کیسا مقام عطا فرماتا ہے اور اسے کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ مکمل سنیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام تھے، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضور کے خادم تھے، اکثر حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے اور حضور کا بتایا گیا چھوٹا بڑا کام بڑی خوشی سے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کام بھیجا۔ آپ کام کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں تھے کہ اچانک ایک گھر میں ایک بے پردہ خاتون پر آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ کے دل میں برا خیال آ گیا۔ جیسے ہی برا خیال آیا، تڑپ اٹھے اور خود سے کہنے لگے، ثعلبہ، حضور نے تو منع فرمایا تھا، تو نے حضور کے حکم کی خلاف ورزی کر دی، تو نے حضور کی نافرمانی کر لی، تو نے حضور کے فرمان سے بددیانتی کر لی۔ تڑپ اٹھے، زاروں قطار رونے لگے اور جنگل کی طرف روتے ہوئے بھاگ گئے۔ سفید چادر ہوتی ہے نا، اس کے اوپر تھوڑا سا داغ بھی ہو نا، چھوٹا سا دبا بھی واضح نظر آتا ہے۔ جنگل کی طرف بھاگ گئے، 40 روز تک روتے رہے، 40 روز تک روتے رہے۔ دیکھیں ہم ہیں نا آج، دیکھیں ان کا تو ذہن میں صرف برا خیال آیا تھا نا، رونے لگے، 40 دن تک روتے رہے۔ آج ہم سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن ہمیں اللہ سے حیا نہیں آتی، سارا دن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں لیکن ہمیں خدا کا خوف نہیں آتا، دن بھر اپنے اوقات کو اللہ کی نافرمانی میں گناہوں میں گزارتے ہیں لیکن اللہ کا خوف نہیں آتا، ساری زندگی گزر گئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے لیکن اللہ سے حیا نہیں آتی، اللہ کا خوف نہیں آتا۔ لیکن دیکھیں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف دل میں برا خیال آیا، زاروں قطار رونے لگے اور جنگل کی طرف بھاگ گئے، 40 دن تک مسلسل روتے رہے۔ اللہ، اتنا بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ اتنی بڑی میں نے نافرمانی کر دی، میں نے تیرے حکم کی نافرمانی کی، میں نے تیرے حبیب کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ اتنا بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ میری اس خطا سے درگزر فرما، اللہ میری اس خطا سے درگزر فرما اور میرے ساتھ کوئی سختی والا معاملہ نہ کرنا۔ زاروں قطار روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور جب اتنا زیادہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو دیکھیں اللہ بھی کیسی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا غلام تڑپ رہا ہے، آپ کا غلام رو رہا ہے، جنگل میں تڑپ رہا ہے، حضور اللہ نے اسے معاف کر دی ہے، آپ اسے اپنے پاس بلا لیں، حضور آپ اسے اپنے پاس بلا لیں۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر ثعلبہ کو لے کر آؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوتے ہیں، جنگل کی طرف جاتے ہیں اور وہاں آپ کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوتی ہے۔ چرواہے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میں تو کسی ثعلبہ کو نہیں جانتا، نہ میں نے کسی ثعلبہ کو دیکھا ہے، ہاں ایک شخص کو میں نے دیکھا ہے، بڑا ہی روتا ہے، بہت روتا ہے، اور اتنا روتا ہے کہ اس کا رونا ہمیں رلا دیتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا، وہ کہتا کیا ہے؟ اس چرواہے نے کہا کہ وہ اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، وہ روتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، کہتا اللہ معاف فرما، اللہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، تیرا گناہ گار ہوں، اللہ معاف فرما، اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، معافیاں مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چرواہے سے کہا کہ ہمیں اس شخص کے پاس لے جاؤ۔ تو وہ چرواہا آپ کو پہاڑ کے پاس لے گیا، تو وہاں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور جیسے ہی حضرت ثعلبہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو دوبارہ زار و قطار رونے لگے، دوبارہ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ کہیں میری مذمت میں کوئی قرآن کریم کی آیت تو نازل نہیں ہو گئی، کہیں حضور نے میرے خلاف کوئی حکم تو ارشاد نہیں فرما دیا، رونے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا، ہمیں تو نہیں معلوم کہ کیا حکم نازل ہوا ہے یا کیا کون سی آیت نازل ہوئی ہے یا حضور کیا فرماتے ہیں، لیکن حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جاؤ اور ثعلبہ کو لے کر آؤ۔
تو حضرت ثعلبہ رونے لگے، کہنے لگے حضور میری اتنی اوقات نہیں ہے، اب میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں، کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا چہرہ دکھا سکوں۔ اللہ اکبر، رونے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دیکھو حضور نے بلایا ہے، جانا تو پڑے گا۔ تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضور ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ روانہ ہوتا ہوں، لیکن مجھے اس وقت حضور کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا جب حضور نماز پڑھا رہے ہوں، تاکہ میرا حضور سے سامنا نہ ہو سکے، میرا حضور سے سامنا نہ ہو سکے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بات مان لی ہے، اور آپ کو اس وقت مسجد میں پیش کرتے ہیں، مسجد میں لے کر جاتے ہیں کہ جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک برب الکریم، اے انسان تجھے اللہ تعالیٰ سے کس چیز نے بہکا دیا، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تیرا رب تو بڑا کریم تھا، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو تڑپ اٹھے اور بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے گھر والے آئے اور آ کر آپ کو اٹھا کر لے گئے۔ جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کی تو آپ کو بتایا گیا کہ حضور ثعلبہ آیا تھا اور ایسے بے ہوش ہو گیا۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ثعلبہ لیٹے ہوئے تھے، آپ کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا تو حضرت ثعلبہ کی آنکھ کھل گئی، اور فوراً ہی سر اپنا حضور کے جسم اقدس سے دور کیا اور عرض کی حضور ثعلبہ اس قابل نہیں کہ اس کا جسم آپ کے جسم اقدس سے ٹچ ہو، حضور میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا سیاہکار ہوں، میرا جسم اس قابل نہیں ہے کہ میرا جسم آپ کے جسم اقدس سے ٹچ ہو۔ تو حضور نے دوبارہ آپ کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا، آپ کے بالوں میں انگلیاں پھیری، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا ثعلبہ اللہ تعالیٰ نے تیری خطا کو معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا۔ تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ سنا تو عرض کی حضور معاف فرما دی ہے، خوش ہوئے۔ پھر عرض کی حضور کیا آپ بھی مجھ سے راضی ہیں، کیا آپ بھی مجھ سے راضی ہیں؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں ثعلبہ میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شریف پڑھا اور آپ کی روح پرواز کر گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا، پھر جنازے کے ساتھ چلے، اور کس طرح چلے کہ ایک قدم رکھتے دوسرا قدم اس جگہ سے ہٹ کے رکھتے، پھر اور قدم دوسری جگہ سے ہٹ کے رکھتے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثعلبہ نے اتنی اچھی توبہ کی ہے، اتنی سچی اور صاف ستھری توبہ کی ہے کہ اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ جو گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اللہ کریم اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے، اسے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیتا ہے، اور اس پر ایسے انعامات کی بارش فرماتا ہے کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے خوف خدا سے رونا، یہ مکمل سنیے گا، اللہ نے چاہا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب جو میں روایات بیان کرنے لگا ہوں نا، خوف خدا سے رونا یہ بڑا ہی عظیم عمل ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا پسندیدہ طریقہ ہے، یہ بڑی لازوال نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ بندے کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر، گناہوں کی نحوست سے نکال کر، اللہ کی نافرمانی سے نکال کر اللہ کے نیک بندوں میں شامل کر دیتی ہے۔ خوف خدا سے آنسو بہانا، حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو بہہ کر اس کے چہرے کے ظاہری حصے پر بہہ جاتا ہے تو اللہ کریم جہنم کو اس پر حرام فرما دیتا ہے، اللہ کریم اس بندے پر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ کریم اسے جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا دو آنکھیں ہیں جن کو آگ نہ چھوئے گی۔ عرض کی گئی حضور کون سی آنکھیں ہیں؟ فرمایا ایک وہ کہ جو اللہ کی راہ میں نگہبانی کرتی ہے،
اور دوسری وہ آنکھ کہ جو خوف خدا سے روتی ہے، جو خوف خدا سے روتی ہے۔ سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ بروز قیامت 7 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، اور ان میں سے ایک بندہ وہ ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جب تنہا ہو اپنے رب کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے اور روئے، تو ایسا شخص اللہ کریم بروز قیامت اسے عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کے امتیوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جو بروز قیامت بلا حساب جنت میں داخل ہوگا؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ شخص کہ جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اپنے گناہوں پر روئے، تو اللہ کریم بروز قیامت اسے بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا، بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اے چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے تنہائی میں گناہ کرنے والوں، اے لوگوں سے بچ کر گناہ کرنے والوں، کبھی تنہائی میں رو بھی لیا کرو، کبھی آنسو بھی بہا لیا کرو۔ یہی آنسو اللہ نے چاہا تو تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ جب سچی توبہ کرو گے تو اللہ کریم تمہیں نجات عطا فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور نہ صرف بخش دے گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور تمہیں صالحین میں شامل فرما دے گا، تمہیں عابدین میں شامل فرما دے گا، تم سے اپنی محبت کا اظہار فرما دے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان رونے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، خوف خدا سے رونے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 1000 دینار رائے خدا میں صدقہ کرنے سے بہتر یہ عمل پسند ہے کہ میں خوف خدا سے ایک آنسو بہا لوں، کہ خوف خدا سے آنسو بہانا مجھے 1000 دینار رائے خدا میں صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف خدا سے رونا اتنا پسند ہے، اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں سونے کا پہاڑ رائے خدا میں صدقہ کروں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف خدا سے رونا اس سے بھی زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے وزن کے برابر سونا رائے خدا میں صدقہ کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو خوف خدا سے روئے گا بروز قیامت اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس کے چہرے پر سیاہی نہیں ہوگی۔ خوف خدا سے رونا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ بھی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رویا کرو، یہ بڑی اچھی بات ہے خوف خدا سے رونا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیا کرو۔ اللہ کریم ہمیں اپنے خوف سے رونا نصیب فرمائے، ایسی رونے والی آنکھیں نصیب فرمائے، لیکن رونا ہر کسی کا کام نہیں۔ اور دیکھیں جب گناہوں کی نحوستیں بڑھ جاتی ہیں نا، گناہ بڑھ جاتے ہیں، جب گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے، میل کچیل سے بھر جاتا ہے، تو بعض اوقات رونا بھی نصیب نہیں ہوتا، رونا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ سے سچی توبہ کیا کرو۔ گناہوں کی نحوست یہ بندے کی دنیا بھی برباد کر دیتی ہے اور بندے کی آخرت بھی برباد کر دیتی ہے، یہ بندے کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیتی ہے، دنیا اور آخرت کی بلائیاں زائل کر دیتی ہے، اور بندے کو اللہ کے نافرمان اور ناپسندیدہ بندوں میں شامل کر دیتی ہے، اس سے عبادت کی لذت چھین لیتی ہے، اسے عبادت کی توفیق چھین لیتی ہے، اس کی زندگی کو بے سکون کر دیتی ہے۔ سب کچھ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، سب نعمت ہوتی ہے، سب آسائشیں ہوتی ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ وقت بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اپنے اوقات کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرتے ہیں۔ اللہ سے سچی توبہ کرتے رہا کریں، خوف خدا سے رونے کی عادت بنائیں۔ کاش کہ ایسا ہو کہ ہفتے میں کوئی تو ایسا دن ہو، کوئی تو ایسا گھنٹہ ہو، کوئی تو ایسا وقت ہو کہ ہمیں اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے رونا نصیب ہو جائے۔ تصور کر کے روئیں کہ میری اتنی زندگی گزر گئی، میں نے اپنے رب کی اتنی زیادہ نافرمانی کر لی، میں نے اپنے دن رات کو اللہ کی نافرمانی میں مشغول کر لیا، میں نے خود کو ہمیشہ گناہوں میں مصروف کر لیا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، میرا بنے گا کیا؟ یہی سوچ کر رو لیا کریں۔
قبر و حشر کو ذہن میں رکھ کر رو لیا کریں کہ اگر میں یہی گناہ کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ کیا مجھے کلمہ شریف نصیب بھی مرتے وقت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ میری قبر آگ سے بھر دی جائے گی؟ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ میری میت پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا؟ کہیں حشر میں مجھے ذلت و رسوائی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا؟ کہیں گناہوں کی نحوست کے سبب بروز قیامت مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اسی بات کو سوچ کر ہی آنسو بہا لیا کریں۔ دیکھیں، صالحین کی صحبت یہ بندے کو نیک بنا دیتی ہے۔ صالحین کی صحبت ڈھونڈا کریں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ڈھونڈا کریں۔ دیکھیں، شرابیوں کے پاس بیٹھیں گے تو شراب ہی پئیں گے، جواریوں کے پاس بیٹھیں گے جوا ہی کھیلیں گے، برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو برائی ہی حصے میں آئے گی، برائی ہی کرتے رہیں گے۔ جب اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ کے نیک بندوں میں آپ کا شمار ہوگا، عبادت کی توفیق ملے گی اللہ نے چاہا۔ دیکھیں، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت ہو، شرمندگی ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا سچا عزم ہو، تو یہ سچی توبہ ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ اگر آپ نے کسی کے حقوق بھی پامال کیے، کسی سے کچھ مال چھینا یا کسی کی زمینوں پر قبضہ کیا تو وہ بھی لٹانا ہوں گے، اور پھر توبہ کرنی ہوگی، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ کہ اگر آپ نے کسی کا حق تلف کر لیا تو اس کا حق لٹانا ہوگا، جب بھی آپ کی توبہ، تب بھی آپ کا استغفار رب کریم کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں کثرت سے توبہ کرنے والا بنائے، خوف خدا سے رونے والا بنائے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے صالحین اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول سنیں گے اور خوف خدا سے اللہ نے چاہ رونا نصیب ہوگا، توبہ کرنے کی توفیق ملے گی، تو اس کی برکتیں آپ کو بھی ملتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔